بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ آج کی اس وقت کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، جگہ کا انتخاب آپ کر لیں، عمران خان صاحب سے کروا لیں، بنی گالا یا زمان پارک، اپنی چوائس بتا دیں۔ عمران خان صاحب کو اگلے 1 گھنٹے کے اندر رہا کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں علیمہ خان کو اہم ترین شخصیت کا پیغام پہنچا دیا گیا اور بالآخر 18 اگست کی رات، 18 اور 19 اگست کی درمیانی رات، 18 اگست کی شب اور 19 اگست کی صبح موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات، جن کے مطابق طاقتور حلقوں کے ترجمان نے عمران خان کے صاحبزادوں کو، علیمہ خان کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی اگلے 1 گھنٹے کے اندر ممکن ہے۔ جگہ کا انتخاب آپ کریں، آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ 19 اگست کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یعنی آج عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر ضمانتوں کی سماعت کا بھی دن ہے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک معافی پہ موقوف ہے گھر بھر کی رونق۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں بلا شبہ عمران خان صاحب کو مسلسل 3 پیغامات بھجوائے گئے، اور اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے بھی گرین سگنل آ چکا۔ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے پیغام پہنچا دیا گیا کہ امریکہ اور برطانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اس اہم ترین معاملے کے اوپر گرین سگنل دے رہے ہیں، اور چودھری نثار، جنہوں نے اس سارے معاملے کے اندر اہم ترین کردار ادا کیا، شہباز شریف صاحب سے ہونے والی ان کی ملاقات کے بعد اب چودھری نثار کا پیغام باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں براستہ لندن وایا لندن، چودھری نثار صاحب کے لندن کے اندر بھی روابط ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی فیملی بھی لندن سیٹل ہے، ان تک پیغام پہنچایا گیا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں تک۔ اسی طرح لاہور میں پاکستان میں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان سے بھی رابطہ کر کے ان تک پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور عمران خان اس نظام کو اس وقت ایک بڑا جھٹکا دینے کو تیار ہیں۔ نواز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے مدد دینے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ کیا اس معاملے کا بھی عمران خان صاحب کی ممکنہ رہائی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے؟ تمام تر تفصیلات جناب رکھیں گے آپ کے سامنے، بلکہ پہلے معاملے کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ نواز شریف صاحب کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، گھر کے بھیدی ہیں، گھر کے بندے ہیں، اسحاق ڈار جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، اور نون لیگ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو رابطے ہیں، جو ڈوریاں ہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان ماضی میں بھی اور اب بھی وہ برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی مدد کے ساتھ۔ شہباز شریف جنہوں نے چند دن پہلے چودھری نثار سے ملاقات کی اپنے بھائی نواز شریف کی خواہش کے اوپر، پاکستان کے طاقتور حلقوں کی خواہش کے اوپر، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے ممکنہ نتائج آئندہ 1 دن کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کو لے کر جائیں گے اسحاق ڈار کے بیان کی جانب، جو کہ واضح طور پر انکار ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان کے نواز شریف جو ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نون لیگ کا ووٹ بینک، جو نام نہاد ووٹ بینک ہے، جو نمبر گیم ہے ان کی اس وقت قومی اسمبلی کے اندر، وہ کسی کے ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ موصوف نے فرمایا کہ ملک ٹھیک چل رہا ہے، ابھی 26ویں آئینی ترمیم کو ہضم کر رہے ہیں، کسی 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ جملہ انہوں نے کہا لندن کے اندر وہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے برطانوی وزیر ہمیش فالکن سے لندن میں ملاقات کی، اور یہ وہی چینل ہے لندن کا جہاں پر چودھری نثار صاحب کا پیغام بھی پہنچا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے پاس ہے، اور پھر لندن سے آنے والی اہم ترین شخصیات نے بھی، جو چند دن پہلے پاکستان آئیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین حلقوں سے، اور پاکستان کے جو سیاسی حلقے ہیں اس وقت اقتدار میں ہیں، ان سے انہوں نے ملاقات کی۔ اب جا کر اسحاق ڈار ان سے ڈیل فائنلائز کرنا چاہتے ہیں، اور پیغام جو چودھری نثار نے پہنچایا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے نام، اس کی تصدیق کے لیے وہ بذات خود بھی لندن میں موجود ہیں، اور کچھ برطانیہ کی اہم ترین سیاسی شخصیات بھی اس معاملے میں برج کا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بڑی معنی خیز ہے اسحاق ڈار صاحب کا لندن کا یہ دورہ، وہاں پر صحافیوں سے گفتگو، اور ادھر سے یہ پیغام دیا جانا کہ جناب ابھی تو ہم 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کی ابھی فی الحال
پاکستان کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان اور فیصل واوڈا ان کی جانب سے بھی بیانات دلوائے گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا؟ جی ہاں، انہوں نے بات کی ہے جس کی بات میں فیصل واوڈا نے تائید بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری فنڈ جو ہیں وہ مسلح گروہوں کو سرکاری فنڈ کا 10% جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ کے پی کے حکومت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور فیصل واوڈا نے اس کی تائید کی اور کہا کہ شاہ محمود قریشی کا چہرہ دیکھتے رہا کریں، وہ ہمارے دور حکومت میں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ یہ ایک بیان انہوں نے اپنی طرف سے طاقتور حلقوں کی خواہش کے اوپر دیا، اور یہی وہ ایک پیغام ہے، یہی وہ ایک خواہش ہے جس کا اظہار اس وقت کیا گیا ہے علیمہ خان صاحبہ سے اور عمران خان صاحب کے صاحبزادوں سے کہ وہ عمران خان کو اس کے اوپر منائیں۔ اس کے اندر بڑا ایک واضح پیغام ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی ایک مرتبہ پھر مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک کیس کے اندر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کو آگے کرنے کے حوالے سے تحفظات تھے۔ چند دن پہلے اس مزدور صحافی نے اسی پلیٹ فارم پر آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، رہائی پا لیں، بنی گالہ چلے جائیں، زمان پارک چلے جائیں، ریسٹ کریں، اور اب یہ ریسٹ بشک چاہے آپ 2 سال کے لیے نہ کریں، صرف چند ماہ کے لیے کر لیں، چند ماہ کے لیے آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیں، اور بدلے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو آگے کر دیں، اور پھر اسی خواہش کا اظہار کہ آپ براہ راست بشک معافی نہ مانگیں، بلکہ شاہ محمود قریشی آپ کی جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کر کے، ایک پریس ریلیز جاری کر کے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت عمران خان سمیت جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر افسردہ ہے، غمزدہ ہے، شرمندہ ہے، اور یہ کہا جائے کہ جناب ہم اس کے اوپر معذرت کرتے ہیں، اور چاہے اس کو جو ہے مشروط کر دیا جائے کہ ہم اس کے اوپر معذرت کرتے ہیں اگر یہ سمجھا جا رہا ہے ریاست پاکستان کی جانب سے کہ اس معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہے، شاہ محمود قریشی یا عمران خان صاحب کا کوئی ہاتھ ہے۔ اب اس معاملے کو سمجھیے، جو دستاویز تیار کرائی جا رہی ہے، جو کہ فیصل واوڈا نے بھی بات کی ہے کہ شاہ محمود قریشی کا چہرہ دیکھتے رہا کریں، وہ ہمارے دور حکومت میں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ ایک طرف وہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کے پی کے حکومت پر تاکہ وہاں سے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ آئے، دوسری جانب سے موصوف شاہ محمود قریشی کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارے دور حکومت میں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، ان کا چہرہ دیکھتے رہا کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اسی قسم کا پیغام چودھری نثار کی جانب سے بھی جو کہ شہباز شریف نے بھجوایا تھا، وہ یہی تھا کہ نئی صورتحال کے اندر شاہ محمود قریشی اگر پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ بن جائیں، نئی صورتحال کے اندر اگر چودھری نثار مسلم لیگ نواز کا چہرہ بن جائیں، تو ایک ایسی حکومت کے قیام کی طرف آگے بڑھا جا سکتا ہے جو چلیں معاملات کو 2027 اور 28 تک نہ لے کر جائے، بلکہ 2026 کے حوالے سے ہی نئے الیکشن کی تیاری کرے، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ اپنی قیادت سے کچھ نئے لوگوں کو سامنے لائیں۔ اعتزاز احسن کی بات کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور چودھری نثار کی نون لیگ کی جانب سے، اور یہی پیغام چودھری نثار نے اپنے دوست عمران خان صاحب کو بھی بھجوایا کہ آپ کم از کم 1 سال کے لیے اس قومی حکومت فارمولے کے اوپر راضی ہو جائیں، یہ ایک شرط ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، اور آپ کی طرف سے شاہ محمود قریشی ایک پاکستان تحریک انصاف کے اعلامیے، ایک ان کی پریس ریلیز کے ذریعے معذرت کر لیں 9 مئی کے واقعے کے اوپر، تو آپ کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، جو کہ پہلے نظر بندی اور اس کے بعد رہائی میں بدلے گی، اور اس کے لیے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی مقام بنی گالہ ہو یا پھر زمان پارک ہو، وہ جناب اس کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام رات گئے پہنچایا گیا 18 اور 19 اگست کی درمیانی شب، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 19 اگست کی صبح جب یہ پیغام عمران خان صاحب کے صاحبزادوں تک پہنچا، جب یہ پیغام علیمہ خان صاحبہ تک پہنچا، تو انہوں نے اس حوالے سے مشاورت کے لیے وقت مانگا اور کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر، عمران خان صاحب سے بات کیے بغیر وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان یہ بات پہلے ہی کر چکے کہ جب علیمہ خان صاحبہ یا ان کے صاحبزادوں سے کسی بھی ممکنہ ڈیل کے حوالے سے رابطہ کیا جائے گا 18-19 اگست کی درمیانی شب، تو وہ دیکھنا چاہیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا موڈ 19 اگست کو، جی ہاں 19 اگست کو آج بہت بڑا دن ہے،
وہ کیسز جو کہ مسلسل ڈیلے کیے جاتے رہے نچلی عدالتوں کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر، جو کہ بڑے صاف اور واضح کیسز تھے، عمران خان صاحب کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانتوں کے حوالے سے اب آئے ہیں جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کے سامنے۔ یحییٰ آفریدی صاحب اس 3 رکنی بینچ کی صدارت کر رہے ہیں، جسٹس شفیع صدیقی ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، اور ایک ہفتہ پہلے جانتے بوجھتے ہوئے 7 دنوں کے لیے جو اس کی سماعت ملتوی کی گئی تھی، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کچھ مقاصد تھے جو کہ بڑے معنی خیز تھے، جو کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے اشارہ تھا کہ اس دوران ہم عمران خان صاحب کو کسی بھی ممکنہ ڈیل یا NRO کے اوپر منانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو ہمارے پاس تفصیلات ہیں وہ جناب یہ ہیں کہ اس بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں بھی عمران خان صاحب پاکستان کے اس نظام کو، یہ جو ایک نام نہاد قسم کا نظام بظاہر عمران خان صاحب کو مائنس کر کے ہائبرڈ قسم کا نظام جو ہے وہ بنایا گیا تھا، عمران خان صاحب اس نظام کو بڑا جھٹکا دینے کو تیار ہیں، اور شاہ محمود قریشی کا نام جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سامنے آیا ہے، اس پر بھی عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑا سیاسی سرپرائز جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ یار دوست پاکستان تحریک انصاف کے اندر دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ منانے کی کوشش کریں گے، اور جو پیغامات بھجوائے جا رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی یا پھر شاہ محمود قریشی، اس میں سے اگر کوئی آپشن چوز کرنا چاہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی مشاورت کے بعد، تو شاہ محمود قریشی ان کے لیے زیادہ بہتر آپشن ہوں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب کی نسبت پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے، زیادہ قربانیاں انہوں نے دی، ڈٹ کر وہ کھڑے رہے۔ تحریک عدم اعتماد کے دوران اتحادی کے طور پر پرویز الہی اور ان کی جماعت کا جس قسم کا رویہ تھا، جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا، پھپتیاں کسیں، کہا کہ جناب ہم چلا رہے ہیں، دیگر اس قسم کی باتیں، اس کے بعد پرویز الہی کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ تمام تر دعوے جو ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے حوالے سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پیغام جو کہ علیمہ خان صاحبہ کو یا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کو پہنچایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اگلے 1 دن میں 24 گھنٹوں میں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہی جناب اس قسم کی دستاویز سامنے آتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے، تو اس سے اگلے 1 گھنٹے میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، جنہوں نے بڑے واضح اور صاف انداز میں یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں گے۔ اگر وہ ان طاقتور حلقوں کے ساتھ، اگر وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کر لیں، تو اگلے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے۔ اب ذرا ہم ان تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھیں۔ یہ جو نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی پیغام دیا گیا اسحاق ڈار کے ذریعے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کسی قسم کی مدد کرانے کو تیار نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مختلف محاذوں پر مختلف ڈیل آفر کر رہی ہے، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو۔ پاکستان تحریک انصاف تو بڑے عرصے سے تمام تر چیزیں ان کی مسترد کیے جا رہی ہے، اور نون لیگ کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی ہل جل ہے، اور وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کا وہ گروپ کہ جس کے اندر خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ جیسے صاحبان شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی جناب اس نظام کا حصہ بن کر، جس میں واضح طور پر عمران خان صاحب نے فتح حاصل کی تھی، ہمیں شکست تسلیم کرنی چاہیے تھی، کافی ہمارا نقصان ہو گیا، ووٹ بینک ضائع ہو گیا، اب چودھری نثار کے ذریعے عمران خان صاحب کو منایا جائے، کسی بھی نئی ترمیم کا حصہ نہ بنا جائے۔ اور اس موقع کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بظاہر آصف زرداری صاحب کے ساتھ دونوں، بلکہ یہ کہا جانا چاہیے کہ اکیلے نظر آ رہے ہیں حافظ صاحب اور زرداری صاحب، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ ممکنہ طور پر بہت جلد ان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار۔ جو میسیجز ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کو دیے جا رہے ہیں وہ کچھ اسی قسم کے ہیں، اور انہی میسیجز کو دیکھتے ہوئے اب یہ پیغام پہنچایا گیا ہے۔ اس پیغام کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس پیغام کے پیچھے نون لیگ بھی ہے، شاید کسی آگے جو ہے وہ اگلی سٹیج پر جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ قومی حکومت اگر بنی تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت بھی ضروری ہوگی، اور اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ کہا جائے گا کہ ان کی صفوں کے اندر بھی بلاول بھٹو، زرداری اور آصف زرداری کے علاوہ کوئی نئی قیادت سے مراد جنگ قیادت نہیں، بلکہ کوئی ایسا چہرہ جو کہ جناب جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ کچھ لوگ اس حوالے سے اعتزاز احسن کا نام بھی لے رہے ہیں، لیکن اعتزاز احسن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑی سخت تنقید کرتے رہے۔ کچھ لوگ یوسف زئی گیلانی صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی آج
کافی چیزیں جو ہیں وہ وائرل تھی اور انہیں بھی جو ہے وہ قائد اعظم ثانی بنا کر ان کے بیٹے جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ شاید مستقبل میں پیپلز پارٹی انہیں بھی کسی قسم کا کوئی ٹاسک جو ہے وہ سونپ سکتی ہے۔ تو اس طرح سے جناب 18 اگست کی شب 19 اگست کی صبح سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے نظام عمران خان صاحب کے آگے جھکنے کو تیار ہے، صرف اور صرف ایک شرط اب معذرت کی، چاہے براہ راست نہ ہو، شاہ محمود قریشی کے ذریعے ہو، اس کے اوپر آپ معذرت کریں، 1 گھنٹے کے اندر رہائی لیں اور ملک کو جو ہے قومی حکومت کی طرف لے کر بڑھیں۔ عمران خان صاحب کا رد عمل اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔